یہ دین کا حسن ہے، حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ رسول نے انسانی معاشرہ کو رشتہ داریوں کا نظام دیا، انسانی معاشرہ خوشیوں کا مرکز بن سکے۔ اس رشتہ داریوں کے نظام کو وائٹل اور مضبوط بنانے کے لیے ہمارے دین نے پہلا تصور یہ دیا کہ دنیا ایک محدود ایک ٹائم ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ دوسرا کنسیپٹ دیا اللہ کی مخلوق سے محبت۔ ایک تو آخرت کا تصور دیا، دوسرا دیا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب اور پیارا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبہ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ پیاسے کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضور کی حدیث ہے کہ دین جتنا بھی ہے A to Z، الدین النصیحۃ کلہ، دین سراسر خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے۔ جب یہ چیزیں بندے کے ذہن میں آ جاتی ہیں، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، آخرت میں ہمیں ہر چیز ملے گی، اس کی روشنی میں ایک مسلمان پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ بھلائی کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ تو حکم دیا نا، پھر اس کا فائدہ بتایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اس کا حق دیں گے تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں میں، ان اعمال میں اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا بتایا؟ ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ یعنی یہی لوگ رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، مسافروں سے بھلائی کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔